بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اگر تمہیں اس کتاب کے بارے میں کوئی شک ہو جو ہم نے اپنے خاص بندے پر نازل کی ہے تو تم اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ اور اللہ کے علاوہ اپنے سب مددگاروں کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی وحدانیت کا بیان تھا۔ اب یہاں سے حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور قرآن مجید فرقان حمید کی بے مثل کتاب ہونے کی قاہر دلیل اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہے کہ جو طالب صادق کو اطمینان بخشے اور منکروں کو عاجز کر دے، ایسی دلیل اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت کی سب سے بڑی دلیل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی سب سے بڑی دلیل قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ لہذا اس رکوع میں ترتیب کے ساتھ ان سب چیزوں کو بیان کیا گیا ہے۔ اور علی عبدنا، اپنے خاص بندے پر، اس آیت میں خاص بندے سے مراد کوئی اور نہیں ہے، ہمارے پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے کہ فرمایا ہم نے اپنے خاص بندے پر اس کتاب کو نازل کیا ہے۔ اس انداز تعبیر میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان محبوبی کی طرف بھی اشارہ ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، کہ خالق نے تجھے عبد خاص کہا ہے کہ تو اللہ کا ایک خاص بندہ ہے۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، آیت کے اس حصے میں قرآن پاک کے بے مثل ہونے کا دو ٹوک الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے ایک کھلی دلیل کو بیان فرمایا ہے کہ اپنی فصاحت و بلاغت پر ناز کرنے والوں کو چیلنج ہے کہ اگر تم قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں کہتے بلکہ کسی انسان کی تصنیف سمجھتے ہو، کیونکہ کافر کہتے تھے کہ یہ محمد مصطفیٰ نے خود بنا لیا اور ہمیں کہتے ہیں کہ یہ اللہ نے نازل کیا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ اگر تم اسے انسان کا کلام سمجھتے ہو تو چونکہ تم بھی انسان ہو لہٰذا اس جیسی ایک صورت بنا کر لاؤ، قرآن پاک کی صورت جیسی کوئی ایک صورت بنا کر لاؤ کہ جو فصاحت و بلاغت میں بھی بے مثل ہو، حسن و ترتیب میں بھی بے مثل ہو، اور اس میں غیب کی خبریں بھی ہوں، دیگر امور بھی ہوں، جو کچھ ہم نے قرآن میں نازل کیا اس کی مثل تم ایک صورت بھی لا کر ہمیں دکھا دو۔ یہاں تک کہ فرمایا کہ اگر اور اگر ایسی کوئی صورت بلکہ کوئی ایک آیت بھی تم نہ بنا سکو گے تو پھر سمجھ لو کہ یہ قرآن مجید فرقان حمید یہ انسان کا کلام نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کا انکار کرنے والوں کا انجام دوزخ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے بطور خاص کافروں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ یہ چیلنج قیامت تک تمام انسانوں کے لیے ہے۔ آج بھی قرآن مجید فرقان حمید کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصنیف کہنے والے کفار تو بہت ہیں، مگر قرآن کی مثل ایک آیت بنانے والا آج تک کوئی سامنے نہیں آیا ہے، اور جس نے اس کا دعویٰ کیا اس کا پول خود ہی چند دنوں میں کھل گیا، جس نے کوئی ایسی حرکت کی بھی صحیح تو اس کا پتہ چل گیا کہ یہ انسانی عمل ہے، اور اس نے انکار کر دیا کہ جناب یہ کلام جو ہے وہ انسان کا کلام نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کی حقانیت، اس کا سچا ہونا اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا ہے، اور اللہ کا کلام ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے اس کلام کو نازل فرمایا۔ قرآن مجید وہ بے مثل کتاب ہے کہ لوگ اپنے تمام تر کمالات کے باوجود
قرآن پاک جیسا کلام بنانے سے عاجز ہیں۔ جن بھی مل جائیں اور انسان بھی مل جائیں، اس قرآن جیسی ایک آیت بھی نہیں بنا سکتے۔ کیا وجہ ہے؟ کیوں اتنا بڑا چیلنج کر دیا؟ قرآن جیسی آیت کیوں نہیں بنا سکتے؟ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے، بنیادی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید یہ اللہ کا کلام ہے۔ مخلوق میں سے کسی کے پاس اتنی طاقت نہیں کہ وہ اللہ کے کلام کی مثل کوئی اپنا کلام بنا کر سامنے لا کر رکھے۔ یہی وجہ ہے کہ صدیاں گزر جانے کے باوجود آج تک کوئی بھی قرآن پاک کے دیے ہوئے چیلنج کا جواب نہیں دے سکا، کیونکہ اس جیسی کوئی آیت بنانے کے قابل ہی نہیں، اور نہ ہی قیامت تک کوئی اس کا جواب دے سکتا ہے۔ قرآن پاک کے بے مثل ہونے کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ مفسرین نے اپنی کتابوں میں بہت شرح و بسط کے ساتھ اس بات کو واضح کیا کہ کن کن وجوہات پر لوگ جو ہے وہ اس کلام کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس میں 3 وجوہات آپ کی یہاں لکھی ہیں جو میں آپ کو سناتا ہوں کہ قرآن پاک جیسی کتاب کیوں نہیں بنا سکتے، اس کی وجوہات کیا ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ عرب کے لوگ فصاحت و بلاغت کے میدان کے شاہ سوار تھے، انداز گفتگو، اور ان کی صفوں میں بہت سارے ایسے لوگ بھی موجود تھے کہ جو بلاغت کے فن میں اعلیٰ مہارت رکھتے تھے، عمدہ الفاظ بولنے والے، چھوٹے اور بڑے جملوں کو بڑی فصاحت سے تیار کرنے والے، تھوڑے کلام میں بہترین تصرف کر لیتے تھے، اپنی مراد کو بڑے عمدہ الفاظ میں وہ بیان کر دیتے، کلام میں فصاحت و بلاغت کے تمام فنون کی رعایت کرتے، اور ایسے ماہر تھے کہ فصاحت و بلاغت کے جس دروازے پر وہ چاہتے داخل ہو جاتے۔ الغرض دنیا میں ہر طرف ان کی فصاحت و بلاغت کا ڈنکا بجتا تھا، اور لوگ فصاحت و بلاغت اور ان کا مقابلہ کرنے کی تاب نہیں رکھتے تھے۔ ان اہل عرب کو فصاحت و بلاغت کے میدان میں اگر کسی نے عاجز کیا ہے تو وہ قرآن مجید فرقان حمید ہے، یعنی انہیں کوئی ہرا نہیں سکتا تھا۔ لیکن قرآن مجید فرقان حمید ایسا کلام ہے کہ جس نے تمام وہ فصیح و بلیغ عرب کو ہرا دیا ہے، اور انہیں یہ ماننے پر مجبور کر دیا کہ یہ کلام انسان کا کلام نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ دوسری وجہ، قرآن مجید کے بے مثل ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اسے پڑھنے اور سننے والا کبھی سیر نہیں ہوتا، یعنی بندہ تھکتا نہیں ہے۔ ایک دفعہ قرآن پڑھا پھر دل کرتا ہے دوبارہ پڑھ لے، ایک دفعہ ختم کر لیا پھر دل کرتا ہے دوبارہ قرآن پاک شروع کر دیں۔ دنیا کی کوئی ایسی کتاب نہیں کہ جس کو ایک دفعہ پڑھنے کے بعد دوبارہ پڑھنے کا دل کرے۔ کتاب پڑھنے کے بعد اس کو رکھ دیا پھر اور کتاب اٹھا لی، پھر اس کو پڑھ دیا رکھ دیا پھر اور کتاب اٹھا لی۔ تو قرآن مجید فرقان حمید 1400 سال پہلے سے لے کر اب تک آپ اندازہ کریں کتنی بار اس کلام پاک کو پڑھ چکے ہیں اور کتنی بار اس کی تلاوت ہو چکی ہے۔ بار بار اس کو پڑھتے ہیں، قرآن پڑھنے والا کبھی تھکتا نہیں ہے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کتاب انسان کی بنی ہوئی کتاب نہیں بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے، جس کے ہر حرف، ہر لفظ اور ہر آیت کی اپنی تاثیر اور اپنی برکت ہے۔ پڑھنے والا کا دل مزید بڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ جناب پھر قرآن پاک کی تلاوت کیجئے، تلاوت ہوتی رہے اور تلاوت سنتے رہیں۔ تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے۔ حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن وہ ہے جس کی برکت سے خواہشات بگڑتی نہیں ہیں اور جس کے ساتھ دوسری زبانیں مل کر اسے مشتبہ اور مشکوک نہیں بنا سکتی۔ قرآن پاک ایسا کلام ہے کہ جس سے علماء سیر نہیں ہوتے، جو زیادہ دہرانے سے پرانا نہیں ہوتا، اور قرآن ایسا کلام ہے کہ جس کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوتے۔ جتنا اس کی گہرائی میں چلتے جائیں گے علم میں اضافہ ہوتا جائے گا، بندہ تھکتا بھی نہیں اور پریشان حال بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو فرمایا یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے۔ اور تیسری بات، قرآن پاک میں مستقبل کے متعلق جو خبریں دی گئیں وہ پوری کی پوری، تمام کی تمام پوری ہوئیں۔ مثلا زمانہ نبوی میں رومیوں کے ایرانوں پر غالب آنے کی خبریں تھیں جو 100% پوری ہوئیں۔
اور اس کے علاوہ جو خبریں اللہ رب العالمین نے دی ہیں وہ کئی پوری ہو چکی ہیں اور کوئی قیامت تک ان کو پورا ہونا ہے. یعنی کوئی خبر قرآن پاک کی بتائی ہوئی ایسی نہیں کہ کبھی خبر وہ جھوٹی ثابت ہوئی ہو یا جو واقعہ یا جو اعلان کیا ہو وہ پورا نہ ہو. یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے. بہت ساری وجوہات ہیں. ایک وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک فصاحت و بلاغت میں عرب بڑے مشہور تھے، کوئی ان کو ہرا نہیں سکتا تھا، لیکن جب کلام قرآن مجید فرقان حمید آیا تو وہ سب عاجز ہو گئے. دوسری وجہ یہ، دنیا کی کوئی بھی کتاب اٹھا کر آپ بیٹھیں، تھوڑا سا پڑھیں گے اکتا جائیں گے، پوری کتاب پڑھ کے دوبارہ پڑھنے کو دل نہیں کرتا. لیکن قرآن پاک 1400 سال پہلے سے لے کر اب تک آپ اندازہ کریں کتنی بار پڑھا جا چکا ہے. نہ لفظ تبدیل ہو رہے ہیں، نہ آیات تبدیل ہو رہی ہیں، نہ مفہوم تبدیل ہو رہا ہے. وہی کلام، وہی لفظ، وہی آیات، وہی سپارے، وہی صورتیں کتنی بار پڑھے جا چکے ہیں. پڑھنے والے کا دل مزید کرتا ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کی جائے. تو اللہ رب العالمین، یہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے. تو اللہ تعالیٰ اس مقدس کلام کی بار بار تلاوت کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی برکتیں اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.